اور جناب بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جاتے ہوئے ہمارے پاس ایک فرمائش تھی دانش موغلی صاحب کی، خود غرضی پر جناب بالکل سنائیں گے آپ کو. اور طاہرہ مسعود، چہرے پہ چہرہ بناتے ہوئے تھک جاتی ہوں. مکھوٹا، جی چہرے پہ چہرے کو مکھوٹا کہتے ہیں اردو میں. چہرے پہ چہرہ بناتے ہوئے تھک جاتی ہوں، مجھ کو ملتی نہیں اظہار کی صورت کوئی، اپنے جذبات چھپاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. سانس در سانس سلگتی ہے میری خاموشی، لہجے کی آگ بجھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. وہ اگر ذات کے زندہ میں تلاطم برپا، خود کو پاتال سے لاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. شیریں گفتار زمانے کو دکھانے کے لیے خود کو ترتیب میں لاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. لہجے کی شوخی میں آہوں کی کھنک سنتی ہوں، اور آہوں کو دباتے ہوئے تھک جاتی ہوں. اوڑھ لیتی ہوں سلگتے ہوئے زخموں کا لباس، خود کو رنگین بناتے ہوئے تھک جاتی ہوں. کبھی دھندلاتی ہیں آنکھیں، کبھی ہوتی بے چین، جاگتے خواب سلاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. بات بے بات جھگڑ پڑتی ہوں غیروں سے کبھی، اور کبھی خود کو مناتے ہوئے تھک جاتی ہوں. میں سرے شام جلا لیتی ہوں یادوں کے چراغ، صبح دم ان کو بجھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. تابندہ سحر آبدی جناب، خیر آپ نے ہمارے ساتھ باٹی شاعری ان کی بہت خوبصورت، اچھا انتخاب آپ کا ہمیشہ کی طرح. اور جناب کال ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. جی میں مسز کامران بات کر رہی ہوں. کیسے بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے مسز کامران کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بارشوں سے کیا حال چال ہوا جی آپ کی طرف جناب؟ بس اللہ نے خیر خیریت رکھی، بالکل ٹھیک رہا. اللہ کا شکر الحمدللہ. بس باہر نکلنے میں تھوڑی سی پریشانی تھی تو وہ ہم نے احتیاط برتی کہ نہیں نکلے. باہر نکل کے کریں گے کیا اس برسات میں؟ نہیں، جیسے کوئی کام ہو تو وہ سب ہم نے موقوف کر دیا کہ نہیں بھی بعد میں ہوگا. ضروری کام بھی تھے، کہیں عیادت کے لیے جانا تھا، کچھ تھا تو وہ جی بھی نہیں گئے. اس طرح کے سلسلے تو ظاہر ہے جو ضروری ہوتے ہیں وہ تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں. جی آج کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ آج ایک نظم لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس کے شاعر یا شاعرہ کا مجھے نام نہیں معلوم. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور عنایت کیجیے گا. کہاں میرا علم اتنا کیا بتا سکے کہ ان کی شاعر شاعرہ نہیں پھر بھی آپ بہت کچھ بتاتے ہیں. منحصر ہے کہ آپ کیا بھیجتی ہیں جناب، کیا سناتی ہیں ہمیں؟ جی ہاں، یہ کچھ اس طرح ہے کہ ہتھیلی سامنے رکھنا، ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گریں اس میں، کہ سب آنسو گریں اس میں. ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گریں اس میں، جو رک جائے گا ہونٹوں پر سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. واہ کیا بات ہے، دوبارہ پڑھی جناب، بہت عمدہ. ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گریں اس میں، جو رک جائے گا ہونٹوں پر سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. کبھی جو چاند کو دیکھو تو تم یوں مسکرا دینا، کبھی جو چاند کو دیکھو تو تم یوں مسکرا دینا کہ پھر بادل کی آ جائیں سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. جو چل جائے ہوا ٹھنڈی تو آنکھیں بند کر لینا، جو چل جائے ہوا ٹھنڈی تو آنکھیں بند کر لینا، جو جھونکا تیز ہو سب سے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. جو زیادہ یاد آؤں میں تو تم رو لینا جی بھر کے، جو زیادہ یاد آؤں میں تو تم رو لینا جی بھر کے، اگر ہچکی کوئی آئے سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. اگر تم بھولنا چاہو مجھے شاید بھلا بھی دو، اگر تم بھولنا چاہو مجھے شاید بھلا بھی دو، مگر جب سانس آئے گی سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گریں، ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گرے اس میں. ہے تو جناب بہت خوبصورت، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری نظر سے گزری نہیں ہے، اور اگر مجھے معلوم ہوا تو میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں
ضرور آپ کو بتاؤں گا. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اعجاز عظیم، غالباً اعجاز عظیم، غالباً، کیونکہ انداز ان کا ہے لکھنے کا، اعجاز عظیم صاحب کا، لیکن میں اس میں شور نہیں ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال اگر ان کی ہے تو بھی اچھی، بہت اچھی، اور اگر ان کی نہیں ہے تب بھی بہت اچھی جناب. بہت شکریہ مسز کامران. ہیلو ہیلو، اور مسز کامران کی آواز غائب ہو گئی جناب. ہتھیلی سامنے رکھنا، سمجھ جانا کہ وہ ہوں میں. بہت خوبصورت پڑھی، اچھی پڑھی مسز کامران آپ نے. اور ہم جناب بات کر رہے تھے، خود غرضی کی بات کی تھی جناب. مجھ سے فرمائش ہوئی تھی، پتوں کو چھوڑ دیتا ہے اکثر خزاں کے وقت، خود غرضی ہی کچھ ایسی ہے یہاں، خود غرضی ہی کچھ ایسی یہاں ہر شجر میں ہے. مجھ سے یہ فرمائش ہوئی تھی کہ خود غرضی پہ کچھ سنا دیں. کال اور جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ محمد عباس بات کر رہا ہوں. محمد عباس. عباس. جی محمد عباس صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ ہیلو. جی جی محمد عباس صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ شاید سنا رہا ہوں. جی جی. ہیلو. یہ کچھ یہ ہے کہ جی جی. میں پیمبر نہ صحیح ہوں تو پیمبر جیسا، ہاں ہاں. کوئی گھر بھی ویران نہ ہوگا میرے گھر جیسا. ہاں ہاں. میری وسعت کا اندازہ بھی بہت مشکل ہے، ہاں ہاں. ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا. ہاں ہاں. اہل دل کی نزاکت سے واقف ورنہ ہوں ہوں. کام لفظوں سے بھی لے سکتا ہوں خنجر جیسا. واہ واہ. اور میں نے اعضاء کو پتھر کا بنا رکھا ہے. ہاں ہاں. میں نے اعضاء کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ہوں ہوں. ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. ایک دل ہے جو ہم بنتا نہیں. فقیروں کو، ہوں ہوں. اور میں نے اعضاء کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا. واہ واہ واہ. ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ ہوں. ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر سے. آہا کیا بات ہے. ہم نے پایا تو مقدر تو. واہ واہ، بہت عمدہ جناب، بہت اچھا. عباس صاحب مکمل سے. کہاں سے شامل ہوئے آپ ہمارے پروگرام میں؟ سر آپ ایک مہربانی کر دیں قریشی صاحب، اگر ہو سکے تو فیض احمد صاحب کو سنا دیں. ستارے بانٹ لیتے ہیں، یہ مہربانی کرتے ہیں آپ. کون سا والا؟ ستارے بانٹ لیتے ہیں. ستارے بانٹ لیتے، خسارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی عجب ہے، وہی والی. یہ اگر یہ ہو سکے تو آپ سنا دیں. جی میں بالکل سنا دوں گا، لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ کس شہر سے شامل ہوئے ہمارے ساتھ؟ ویسے تو شکاروں کو، مگر ابھی کراچی میں. ابھی کراچی میں. چلیے بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پہلی دفعہ آپ کا نام سن رہا ہوں جناب، اور آپ نے واقعی بہت اچھا انتخاب سنایا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چلو بانٹ لیتے ہیں اپنی سزائیں. ایسا کچھ ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی عجب ہے، خسارے منافع چھوڑ دیتے ہیں، غالباً اس طرح ہے جناب کچھ. یہ میں نے اپنے پروگرام میں پڑھی تھی بالکل محمد عباس صاحب. اور چلو اب ایسا کرتے ہیں، ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. چلو اب ایسا کرتے ہیں، ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے سارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں فیض، اس دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. اس دولت کو
ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں. منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں. اور جناب پروگرام میں شامل کر رہا ہوں امجد صاحب کی ایک اور بہت خوبصورت نظم. اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، غزل معذرت نظم جناب، غزل ہے یہ. اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، چھپ کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے. تیرا غم اس فشار شب و روز میں، تیرا غم اس فشار شب و روز میں، ہونے دیتا نہیں بے سہارا مجھے. چھپ کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے. ہر ستارے کی بجھتی ہوئی روشنی، ہر ستارے کی بجھتی ہوئی روشنی، میرے ہونے کا ہے استعارہ مجھے. اے خدا کوئی ایسا بھی ہے معجزہ، اے خدا کوئی ایسا بھی ہے معجزہ، جو کہ مجھ پہ کرے آشکارا مجھے. کوئی سورج نہیں کوئی تارا نہیں، کوئی سورج نہیں کوئی تارا نہیں، تو نے کس جھٹپٹے میں اتارا مجھے. عکس امروز میں نقش دے روز میں، عکس امروز میں نقش دے روز میں، ایک اشارہ تجھے ایک اشارہ مجھے. ہیں ازل تا ابد ٹوٹتے آئینے، ہیں ازل تا ابد ٹوٹتے آئینے، آگہی نے کہاں لا کے مارا مجھے. آگہی نے کہاں لا کے مارا مجھے. جھک کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے، جھک کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے. کون ہے جناب؟ دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ حمید گل عرض کر رہا ہوں راولپنڈی. میں بالکل ٹھیک ہوں امید گل صاحب. آپ بتائیے پنڈی کا موسم کیسا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ بارش ہو رہی ہے. ہاں بارش یہاں کراچی میں بھی ہے جناب، اور بہت ہے. خدا خیر والی رکھے گا. آمین. کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ حضرت عنایتی کے غزل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی ارشاد. مسئلہ دیکھیے گا کہ اب یہ معیار شہر یاری ہے. اب یہ معیار شہر یاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے. اب یہ معیار شہر یاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے. ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری. واہ، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے. واہ واہ، اچھا ہے جناب، بہت اچھا ہے. ہاں، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اور صرف باہر نہیں محاذ کھلا. صرف باہر نہیں محاذ کھلا. ہاں میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. واہ واہ واہ، اچھا ہے. اور کون رہتا ہے اپنی حد میں یہاں. کون رہتا ہے اپنی حد میں یہاں. واہ. ہاں، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جی کون رہتا ہے اپنی حد میں یہاں، کس کو احساس ذمہ داری ہے. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. کس کو احساس ذمہ داری ہے. اور ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو، ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو. ہاں، دور تک روشنی ہماری ہے. دور تک روشنی ہماری ہے. واہ واہ واہ، ہماری ہے. اور عمر بھر سر بلند رکھتا ہے. عمر بھر سر بلند رکھتا ہے. یہ جو انداز انکساری ہے. واہ واہ، بہت عمدہ. عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، یہ جو انداز انکساری ہے. اور آخری شعر اگر عنایتی صاحب کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل. مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، اور غالب کا جشن جاری ہے. واہ واہ. شاعر کیا بتائے تھے آپ نے؟ اظہر عنایتی. اظہر عنایتی جناب.
हाँ, इनका वही शेर है ना, ये मतलब कि गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, सितम ये है हाँ कि सबको सुनाना पड़ता है। हेलो, और हमीद गुल साहब की आवाज़ गायब हो गई जनाब। सिद्दीक लोन साहब जनाब हमारे साथ शामिल हुए, और सिद्दीक साहब कहते हैं अज़राह तकल्लुफ़ी सही तुम गवाह तो करते, तुम कभी गवाह तो करते, बिछड़ना गर ज़रूरी था मिलने का अहद दोबारा तो करते। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा जनाब। मेरी तमन्ना आरज़ुए ना तमाम में ना ढल जाए, एक बार सही गलती दोबारा तो करते, ख़ज़ां के मुकद्दर में नहीं बहार की हरियाली, तुम एक सावन लेकर आने का इरादा तो करते। मेरे ख्याल से सिद्दीक साहब ये आपकी अपनी वो है, लेकिन मज़ा कुछ आ नहीं रहा है इसके अंदर। किसी और का अगर कलाम भेजे तो बेहद मशकूर होंगे सिद्दीक साहब। अलर्ट से जनाब चमड़ा चौरंगी जाने वीटा चौरंगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाटर टैंकर निकल गया है, तो इसलिए ट्रैफिक की रवानगी यहाँ बहाल हो गई है। लाइंस एरिया रोड बिलमुकाबिल केपीओ एफटीसी ब्रिज उतराई जानिब कंटोनमेंट बोर्ड चौरंगी आने जाने वाले दोनों रोड खोल दिए गए हैं, यहाँ भी ट्रैफिक की रवानगी बहाल हो गई है। लियाकत अशरफ ब्रिज बलोच कॉलोनी पुल जानिब कयूमाबाद कार निकल गई है, यहाँ पे भी जनाब रवानगी बहाल हो गई है। चमड़ा चौरंगी जानिब वीटा चौरंगी यहाँ पे भी जनाब रवानगी बहाल हो गई है। 3 अट्टी जानिब गुरु मंदिर जहांगीर रोड ये भी जनाब ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पे भी बहाल हो गई है। उसके अलावा टैंक चौक जानिब जिना एवनी रोड यहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानगी बहाल हो गई है जनाब। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, राहत इंदौरी जनाब। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, बदन चुरा के वो चलता है मुझसे शीशा बदन, बदन चुरा के वो चलता है मुझसे शीशा बदन, उसे डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे, उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। और सिद्दीक लून साहब ने लिखा है जनाब, दर्द सीने से उठा आंख से आंसू निकले, रात आई तो गज़ल कहने के पहलू निकले, दिल का हर दर्द यूं शेरों में उभर आया है, जैसे मुरझाए हुए फूलों से खुशबू निकले, जब भी बिछड़ा है कोई शख्स तेरा ध्यान आया, हर नए गम से तेरी याद के पहलू निकले, अश्क मोड़े तो सुलगने लगी पलकें राशिद, खुश्क पत्तों को जलाते हुए जुगनू निकले, रात आई तो गज़ल कहने के पहलू निकले। हाँ, कितने गम थे तेरे गम के बहाने निकले जनाब, बहुत खूबसूरत। कॉल है जनाब, कॉल देखते हैं किसकी, और फिर उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, शेर अली बात कर रहा हूँ, कैसे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर अली क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? सर अगर मैं गलत नहीं तो ये शौकत फहमी साहब है, उनकी कुछ अशार है कि एक सुहानी शाम गुजारी रास्ते में, एक सुहानी शाम गुजारी रास्ते में,
رستے کی سب تکن اتاری رستے میں، اور گھر آتے ہی پھینک دیا مصنوعی پن، گھر آتے ہی پھینک دیا مصنوعی پن، دنیا سے کی دنیا داری رستے میں۔ واہ واہ، سر ان کا انداز بھی بہت لاجواب ہے، بہت دھیما لہجہ ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں ان کو سنا مجھے بہت اچھا لگا۔ جی اور جی مجھ سے چین کے، جی ہاں پڑھیے آگے چلیے۔ مجھ سے چھین کے لے گئی میری منزل بھی، مجھ سے چھین کے لے گئی میری منزل بھی، واہ، اتر گئی جو ایک سواری رستے میں۔ آہا آہا، واہ، ہاں، اور سواری سے لے گئی ان کے دو شعر اور بھی ہیں، وہ ایک اور غزل کے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آخری بس ہے اور نکلنے والی ہے، آخری بس ہے اور نکلنے والی ہے، آ جاؤ ایک سیٹ برابر خالی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور شہر کی حالت اتنی بھی مخدوش نہیں، شہر کی حالت اتنی بھی مخدوش نہیں، دیکھو میں نے آج بھی جان بچا لی ہے۔ واہ واہ واہ، شہر کی حالت اتنی بھی مخدوش نہیں، دیکھو میں نے آج بھی جان بچا لی، واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور 3-4 شعر اور بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، انہیں کے ہیں، بہت اچھے مجھے لگے۔ جی جی، میں نے کہا کہ آپ سے، ہاں، اس قدر بے خبر چلا جائے، اس قدر بے خبر چلا جائے، پاؤں رہ جائے سر چلا جائے، واہ، ہاں، اس قدر بے خبر چلا جائے، پاؤں رہ جائے سر چلا جائے، اور وہ جو بیٹھا ہے میری راہوں میں، وہ جو بیٹھا ہے میری راہوں میں، اس سے کہہ دو کہ گھر چلا جائے، اس سے کہہ دو کہ گھر چلا جائے، واہ، اور کوئی ایسا تعویذ دے مرشید، کوئی ایسا تعویذ دے مرشید، جس سے اندر کا ڈر چلا جائے۔ دوبارہ پڑھیے۔ کوئی ایسا تعویذ دے، ہلو، جی جی بولیے۔ کوئی ایسا تعویذ دے مرشید، جس سے اندر کا ڈر چلا جائے، جس سے اندر کا ڈر چلا جائے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ۔ اور یا تو میرا رہے وہ 100%، یا تو میرا رہے وہ 100%، یا مجھے چھوڑ کر چلا جائے، یا مجھے چھوڑ کر چلا جائے، ہاں، اور عمر ایسے گزار دی جیسے، عمر ایسے گزار دی جیسے، نیند میں رات بھر چلا جائے۔ آخری شعر ہے کہ خالی کاغذ ہی بھیج دو پینی، خالی کاغذ ہی بھیج دو پینی، یہ نہ ہو نومبر چلا جائے۔ تو سر میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوں۔ کوئی ایسا تعویذ دے مرشد، دل سراپا نور، کچھ لگا دیا بیچ میں گرا میں نے، ہلکی سی اگر آپ سن لیں تو میں بے حد مشکور رہوں گا۔ کوئی ایسا تعویذ دے مرشد، دل سراپا نور ہو جائے، جس سے اندر کا ڈر چلا جائے، فقط اللہ کا حضور ہو جائے۔ خیر، ویسے ہی ذہن میں آ گیا، میں نے گرا لگا دی اس میں۔ بہت شکریہ شیر علی، بہت دنوں بعد آپ آئے اور اچھا کلام لے کر آئے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ پر جو آمد ہوتی ہے نا آپ پر، تو اگر آپ اس کو بھی لکھ لیں گے تو وہ کام آئے گی سر، کیونکہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماحول مل جاتا ہے نا سر، ایک ماحول ہوتا ہے شاعری کا، لوگ جو سناتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات کرامت ہوتی ہے۔ جی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ 3 بار پہلے بھی آپ نے جو ہماری کالر تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے اشعار اپنے شیئر کیے تھے۔ جی بالکل، تو یہ آمد آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے صرف یہ بتائیے، آپ نے کوئی نیا کلام اپلوڈ کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، یعنی تاکہ میں پھر وزٹ کروں؟ نہیں، میں نے بہت دن سے نہیں کیا، میں ذرا تھوڑا بیمار تھا جس کی وجہ سے اس طرف دھیان نہیں دے پا رہا تھا، تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔
बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तारा मसूद कहती हैं, ज़राए तकल्लुफ़ ही सही तुम कभी गवारा तो करते, बिछड़ना अगर ज़रूरी था मिलने का अहद दोबारा तो करते। मैं पुरफ़रेब लम्हों में मुक़य्यद रहता, उम्र भर तुम्हें एक बार पलट कर आने का वादा तो करते। मैं एक उम्मीद पे काट सकती हूँ ज़िंदगी का सफ़र, तुम अपनी जानिब। आयशा सीमा का कलाम अपने तारा हमारे साथ बांटा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया जनाब। सिद्दीक लुंड कहते हैं, जुड़े हुए लोगों से गुरेज़ाना हुआ कर। मोहसिन नकवी, वाह। हालात की कब्रों के ये कदबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज़ हवा सोच में गुम है, ख्वाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। उस शख्स के तुमसे भी मरासिम तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्क़े यारा में भी मोहतात रहा कर। इस शब के मुक़द्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझा कर। और ताहरा दोबारा शामिल हुई, दाग दुनिया ने दिए ज़ख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। हम तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से मिले। वाह वाह वाह, अच्छा है। हम तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से मिले। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने से मिले। कभी लिखवाने गए खत, कभी पढ़वाने गए, हम हसीनों से इसी हीले बहाने से मिले। एक नया जख्म मिला, एक नई उम्र मिली, जब किसी शहर में कुछ यार पुराने से मिले। एक हम ही नहीं फिरते हैं लिए किस्सा गम, उनके खामोश लबों पर भी फसाने से मिले। कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू ए कैफ, उनके खत आज हमें तेरे सराहने से मिले। उनके खत आज हमें तेरे सराहने से मिले। बहुत अच्छा इंतखाब तारा। तलब विसाल की हस्बे अता तो बनती है, तलब विसाल की हस्बे अता तो बनती है, खता की उम्र में थोड़ी खता तो बनती है। तलब विसाल की हस्बे अता तो बनती है, खता की उम्र में थोड़ी खता तो बनती है। ये और बात कोई बैठने नहीं देता, ये और बात कोई बैठने नहीं देता, तुम्हारी बज़्म में वरना जगह तो बनती है। बिछड़ते वक्त कोई भी नहीं पुकार सका, बिछड़ते वक्त कोई भी नहीं पुकार सका, अगरचे दिल ने कहा भी सदा तो बनती है। परस्ती आंख पे हैरान क्यों हुए हैं आप, कभी कभार अजियत घटा तो बनती है। मैं अब हंसी को कभी पास भी ना आने दूं, मैं अब हंसी को कभी पास भी ना आने दूं, उसे उदास किया है सजा तो बनती है। लगा हुआ है मेरी साफ दामनी के खिलाफ, लगा हुआ है मेरी साफ दामनी के खिलाफ, मेरे उदू के लिए एक दुआ तो बनती है, मेरे उदू के लिए एक दुआ तो बनती है। जनाब कोमल जोइया का कलाम आपकी खिदमत में पेश किया। और मोहम्मद बिलाल फेसबुक पर हमारे साथ शामिल हुए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, कहाँ से ये आपने नहीं लिखा, अगर मौका मिले तो ज़रूर बताइएगा, और शायरी अगर हो सके तो वो भी ज़रूर बांटिएगा बिलाल साहब हमारे साथ। मैं मुंतज़िर रहूँगा बिलाल साहब कि अगर आप हमारे साथ कुछ शायरी भी बांटें,
اور جناب کومل جویا کے بعد ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے یہ محبت تو مجھے کوئی وبا لگتی ہے. بہت خوبصورت کلام. ایک دیوانے سے بھرے شہر کو جا لگتی ہے یہ محبت تو مجھے کوئی وبا لگتی ہے. روز آتی ہے میرے پاس تسلی دینے، روز آتی ہے میرے پاس تسلی دینے، شب تنہائی بتا تو میری کیا لگتی ہے. ایک فقط تو ہے جو بدلا ہے دنوں میں ورنہ، ایک فقط تو ہے جو بدلا ہے دنوں میں ورنہ، لگتے لگتے ہی زمانے کی ہوا لگتی ہے، لگتے لگتے ہی زمانے کی ہوا لگتی ہے. آنکھ سے اشک گرا ہے سو میاں ہاتھ اٹھا، آنکھ سے اشک گرا ہے سو میاں ہاتھ اٹھا، تارا ٹوٹے پہ جو کی جائے دعا لگتی ہے، تارا ٹوٹے پہ جو کی جائے دعا لگتی ہے. تیری آنکھوں کے ستاروں کے طفیل ہیں میرے دوست، دشت پرہول کی ظلمت بھی ضیا لگتی ہے، دشت پرہول کی ظلمت بھی ضیا لگتی ہے. وہ جو ملتی ہی نہیں عالم بیداری میں، بہت خوبصورت، وہ جو ملتی ہی نہیں عالم بیداری میں، آنکھ لگتے ہی میرے سینے سے آ لگتی ہے. بات جتنی بھی ہو بیجا مگر شیریں سخن، بات جتنی بھی ہو بیجا مگر شیریں سخن، جب تیرے لب سے ادا ہو تو بجا لگتی ہے. خوشگمانی کا یہ عالم ہے کہ فارس اکثر، خوشگمانی کا یہ عالم ہے کہ فارس اکثر، یار کرتے ہیں جفا ہم کو وفا لگتی ہے، یار کرتے ہیں جفا ہم کو وفا لگتی ہے. رحمان فارس. اور جناب محمد بلال کہتے ہیں میرا تعلق اٹک پنجاب سے ہے. جناب بلال صاحب آپ اٹک سے بہت دور سے شامل ہوئے، اور ویسے ابھی کچھ عرصے پہلے میرا اٹک چکر لگا تھا، غالباً اپریل کے مہینے میں گیا تھا جناب. کچھ ایک فنکشن کے سلسلے میں ایک وہاں مشاعرہ تھا، اس سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا اٹک، اور آپ کے شہر سے ہم ہو کر آئے کچھ عرصے پہلے ہی. امید کرتے ہیں جناب کہ بارشیں وغیرہ بھی وہاں اچھی ہوئی ہوں گی اور رحمت بن کر برسی ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. بیدم شاہ وارسی. وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دست ناتواں سے. بہت خوبصورت کلام ہے جناب. کچھ کلام میں تھوڑے سے ایسے رکھتا ہوں جناب کہ تھوڑے مشکل ہوں، کچھ سادے رکھتے ہیں تاکہ ہر طرح کے لوگوں کو تک ہر طرح کی چیز پہنچ سکے. وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دست ناتواں سے، اسی دن کا آسرا تھا مجھے مرگ ناگہاں سے. یہ حجاب کفر و ایمان بھی ہٹا دو درمیان سے، یہ حجاب کفر و ایمان بھی ہٹا دو درمیان سے، کہ مقام قرب آگے ہے حدود دو جہاں سے، کہ مقام قرب آگے ہے حدود دو جہاں سے. میری طرح تھک نہ جائے کہیں حسرت فسردہ، میری طرح تھک نہ جائے کہیں حسرت فسردہ، کہ لپٹ کے چل تو دی ہے وہ غبار کارواں سے. مجھے شوق سے تغافل تیرا پائے مال کر دے، مجھے شوق سے تغافل تیرا پائے مال کر دے. میرا سر اٹھا نہ اٹھے تیرے سنگ آستہ سے، میرا سر اٹھا نہ اٹھے تیرے سنگ آستہ سے. تیرے میں کدے کا ساقی ہے بیاں بھی کیف آگی، تیرے میں کدے کا ساقی ہے بیاں بھی کیف آگی، کہ ہوا کو ہے تو اجد میرے ندرت بیاں سے. میری بے کسی کا عالم کوئی اس کے جی سے پوچھے، میری بے کسی کا عالم کوئی اس کے جی سے پوچھے، میری طرح لٹ گیا ہو بچھڑ کے کارواں سے، میری طرح لٹ گیا ہو بچھڑ کے کارواں سے. جناب ایک کال ہے، کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اس کی طرف. ہیلو ہیلو. ہیلو جی جناب، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ عبداللہ کراچی سے. جی عبداللہ، کیا سنا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کا سلام سب تک پہنچ گیا. بہت شکریہ عبداللہ کال کرنے کے لیے. اللہ حافظ.
جو خیال میں بھی چھوئے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئیں مجھ سے تیرے سنگ آستاں سے۔ تیری رہ گزر تک اے جاں جو نصیب ہو رسائی، تیری رہ گزر تک اے جاں جو نصیب ہو رسائی، ملوں آنکھیں اپنی نقشے کف پائے سارباں سے، وہی گونجتی ہیں اب تک میرے کان میں صدائیں، وہی گونجتی ہیں اب تک میرے کان میں صدائیں، جو سنا تھا زمزماں ایک کبھی ساز کن فقاں سے، نہ ہو پاس پردہ ان کو یہ پردہ داریاں ہوں، نہ ہو پاس پردہ ان کو یہ پردہ داریاں ہوں، میری دکھ بھری کہانی جو سنے میری زباں سے۔ میرے چشم حسرت آگی یہ خرابیاں نہ دیکھے، میرے چشم حسرت آگی یہ خرابیاں نہ دیکھے، جو قفس کو دور رکھ دے کوئی میرے آشیاں سے، جو قفس کو دور رکھ دے کوئی میرے آشیاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، واہ، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوں گا، اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستاں سے، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستاں سے۔ جناب بیدم شاہ کی شاعری آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اور فیس بک پر محمد بلال ہمارے ساتھ شامل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت عمدہ جی، بہت شکریہ بلال، آپ کی بہت محبت کہ آپ کو پسند آیا، آپ کا تعلق آپ نے بتایا اٹک سے ہے۔ جناب اس ہفتے کا میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ بس اب کچھ منٹوں کا ہے، اگلے ہفتے دوبارہ زین شیخ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کہتے ہیں نائس پروگرام سر، بہت بہت شکریہ زین، اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جمعرات جمعہ ہفتہ، یہ 3 دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے، 10 سے 11 جمعرات اور جمعے کو، اور ہفتے کو 10 سے 12 میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے، اور پروگرام میں آپ اپنی شاعری کے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں، اور مستند دوسرے بڑے شاعروں کی شاعری کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ فیس بک پر ہمیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہمارے سننے والے ریڈیو پہ ہیں وہ صرف ہمیں سنتے ہی ہیں۔ میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جناب میں 381 پہ میسج بھیج رہا ہوں، نہیں جا رہا، تو جناب 381 پہ میسج نہیں بھیجنا، میسج بھیجنے کے لیے 881 ہے، 8881، تو اس پہ آپ کا میسج ہمارے پاس بالکل پہنچے گا، اور پروگرام میں اب شامل کر رہا ہوں۔ میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، میری ڈر یہ ہے برائی تیرے نام تک نہ پہنچے، میری صبح غم بلا سے تیرے شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر یہ ہے برائی تیرے نام تک نہ پہنچے، میرے پاس کیا وہ آتے میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لب بام تک نہ پہنچے، وہ کسی کا مجھ پہ احسان یہ نہیں پسند مجھ کو، وہ کسی کا مجھ پہ احسان یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے، تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے، تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے، کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے، کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے۔ میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، کبھی راز کھول دوں میں تو سلام تک نہ پہنچے، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں، جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے، جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے۔ انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، وہ کرم کا ہاتھ ہی کیا جو عوام تک نہ پہنچے، ہوئے فیض میں قدا سے سبھی فیض یاب، لیکن جو غریب تشنہ لب تھے وہی جام تک نہ پہنچے، جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، میرا ذکر تک نہ آئے
میرا نام تک نہ پہنچے، میرا ذکر تک نہ آئے، میرا نام تک نہ پہنچے، تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ ہے اور بات ورنہ، تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ ہے اور بات ورنہ، میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے، میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ جناب ڈاکٹر کلیم اجاز صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور طاہرہ اپنے تعریف کی لکھا بہترین، بہت اعلیٰ، لیکن کس کے اوپر لکھا یہ آپ نے نہیں بتایا، یقیناً جو میں پڑھ رہا تھا شاید اس کے بارے میں بیداد چاہ صاحب کی جو شاعری پڑھی جائے شاید اس کے بارے میں۔ اور پروگرام کا آخری لمحہ جناب افتخار عارف سے اختتام کروں گا۔ افتخار عارف صاحب کی ایک نظم میرے سامنے سے گزری، نظروں سے گزری اور کچھ حسب حال لگی تو آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا۔ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ اور جناب طاہرہ مسعود ایک دفعہ پھر شامل ہوئے، آپ نے کہا تمام کلام بہترین لے کر آئے ہیں آپ، بہت شکریہ طاہرہ۔ اور محمد بلال نے شعر بھیجا جناب، نہ چاہت نہ الفت نہیں زندگانی، تیرے بن مکمل نہیں ہے کہانی، نیا کچھ نہیں اگر تم نہیں ہو، خزائیں پرانی بہاریں پرانی۔ جناب بہت شکریہ ذہین شیخ، آپ نے پروگرام کی تعریف کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جناب پروگرام کا آخر لمحہ ہے، پروگرام کے آخر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا خان صاحب مہدی حسن خان کی آواز میں، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا ساماں ہو گئے۔ اور پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کسی کی ناظاری تو معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی چینل پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کو نصیب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔